نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم جان عالم فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کا درس ایک مرتبہ پھر روافض کی طرف سے اہل سنت پر کیے گئے اعتراضات کے جوابات کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے، اور آج کے درس کا جو بنیادی موضوع ہے آج کے اس پروگرام کا، وہ مشہور رافضی عالم شہریار رضا عابدی کی طرف سے اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اہل سنت میں ایک ترتیب ہے افضلیت صحابہ کی، اس سے مستثنی قرار دیا ہے۔ یعنی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم بحیثیت اہل بیت، آپ اس ترتیب افضلیت یعنی جو اہل سنت میں مانی جاتی ہے، اہل سنت کے عقائد و نظریات میں شامل ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات والا صفات ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب ان صحابہ میں افضلیت کی بھی ہے۔ لیکن روافض نہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام کی ترتیب افضلیت سے مستثنی رکھتے ہیں، بلکہ روافض رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا دیگر انبیاء علیہم السلام سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل سمجھتے ہیں، اور یہ عقیدہ کفر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غیر نبی ہیں، آپ کو انبیاء علیہم السلام سے افضل قرار دیا جائے۔ یہ بہرحال ایک الگ بحث ہے۔ ہم نے جو آج گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ امام احمد بن حنبل کے جس قول کو بنیاد بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترتیب افضلیت صحابہ سے مستثنی قرار دیا گیا، اس قول کی حقیقت کیا ہے، اور اہل سنت و جماعت کے ہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، آپ کا جو مقام ہے وہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا امام احمد بن حنبل کے حوالے سے یہ ضروری تھا کہ آپ پر لگائے گئے اس الزام کا جواب دیا جائے، اور آپ کا جو موقف ہے اس کو امت تک ویسے پہنچایا جائے جیسا کہ آپ نے اپنے اصحاب کو بتایا۔ پہلے سماعت فرما لیجئے شہریار رضا عابدی کی گفتگو، اس کے بعد ہم اس گفتگو پر اپنے جوابات عرض کریں گے۔ تو آپ کے سامنے اس وقت کتاب ہے مناقب امام احمد ابن حنبل لابن جوزی، اور صفحہ نمبر ہے 161، اور یہاں پر ایک طویل واقعہ ہے، اور وہ یہ کہ جناب احمد ابن حنبل کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اپنے والد سے، یا ابا ما تقول فی التفضیل، کہ اصحاب کے درمیان آپ کس کی فضیلت کے قائل ہیں؟ قال فی الخلافت ابو بکر و عمر و عثمان، کہ کہا کہ ابو بکر پھر عمر پھر عثمان۔ تو عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کہتے ہیں فقلت فعلی ابن ابی طالب، یعنی علی ابن ابی طالب کا ذکر کہاں گیا؟ قال، یعنی احمد ابن حنبل نے کہا یا بنی علی ابن ابی طالب من اہل بیت لا یقاس بہم احدا،
کہ علی ابن ابی طالب اہل بیت میں سے ہیں اور ان سے کسی کا بھی کوئی موازنہ، کوئی مقایسہ نہیں ہو سکتا، یعنی کسی قسم کا کوئی مقایسہ، کوئی موازنہ، کوئی میچنگ جو ہے مولا امیر المومنین کی کسی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے شہریار رضا عابدی کو سماعت کر لیا۔ شہریار رضا عابدی نے گفتگو کی علامہ ابن جوزی کی کتاب مناقب امام احمد سے۔ آپ کے سامنے ایک اعتراض پیش کیا گیا کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ تفضیل جو صحابہ میں ہے اس کا معاملہ کیا ہے، تفضیل کے عقیدے کی حقیقت کیا ہے، عقیدہ تفضیل کی افضلیت کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں۔ تو آپ کے بیٹے نے آپ سے سوال کیا کہ پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہاں گئے؟ تو آپ نے فرمایا لا یقاس بہم احد، ہم کسی پر ان کو قیاس نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترتیب افضلیت سے مستثنیٰ ہے، آپ کا شمار صحابہ کرام میں نہیں ہوتا، آپ بحیثیت اہل بیت اس ترتیب افضلیت سے مستثنیٰ ہے۔ اس جواب پر گفتگو سے پہلے آپ کو کچھ تمہیدی گفتگو سمجھنا ہوگی تاکہ جب بعد میں ہم اس رافضی کا جواب اور اس کے پیش کیے گئے قول کی حقیقت آپ پر واضح کریں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ آپ کے سامنے آ رہی ہے کتاب الاعتقاد امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس سے میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولا آپ کے غلام سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال خلافت النبوت 30 سنۃ، خلافت نبوت کا دورانیہ 30 سال ہے۔ 30 سال تک خلافت نبوت کا دورانیہ ہے، یعنی خلافت نبوت 30 سال تک رہے گی۔ خلافت نبوت کیا ہے اور خلافت نبوت کس شخص پر جا کر منتہی ہوئی؟ تو اسی مقام سے آگے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا خلافت نبوت میں 4 افراد خلافت نبوت کے حقدار قرار پائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہاں تک خلافت نبوت کی انتہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت نبوت یعنی خلافت راشدہ خاصہ، یہ جو ایک لفظ ہے اس کو ذرا اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے تاکہ آپ کو کہ تفضیلی یا رافضی کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر سکے یا آپ کے ساتھ کوئی فریب کاری کر آپ کے عقیدے میں کوئی گڑبڑ نہ کر سکے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت نبوت 30 سال رہے گی۔ تو خلافت نبوت سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تک جو دورانیہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کے بعد کا، وہ خلافت نبوت کہلاتا ہے۔ اب جو شخص خلیفہ نبوت ہوگا اس کی کچھ شرائط بھی ہوں گی اور اس شخص کے اندر کچھ اوصاف ایسے پائے جائیں گے جو اس کو خلافت نبوت کا حقدار قرار دیں گے۔ ان میں پہلی جو شرط ہے خلافت نبوت کی، جو پہلی شرط ہے وہ کیا ہے؟ خلیفہ کا اپنے دور میں سب سے زیادہ افضل ہونا۔ سب سے زیادہ افضل ہونا، جو سب سے افضل ہوگا وہی خلیفہ مقرر ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی، اسی لیے صحابہ کرام نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ کے سامنے آ رہی ہے الشریعہ امام آجری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور امام آجری رحمۃ اللہ علیہ نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ایک قول نقل کیا۔ شقیق بن سلمہ فرماتے ہیں قیل لعلی رضی اللہ عنہ استخلف علینا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا گیا کہ آپ ہمارے لیے کوئی خلیفہ مقرر کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ما استخلف ولکن ان یرید اللہ عز وجل بہذہ الامۃ خیرا یجمعہم علی خیرہم کما جمعہم بعد نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم علی خیرہم۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے خلیفہ مقرر نہیں کروں گا
اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت سے بھلائی کا ارادہ چاہا تو ان میں سب سے بہتر شخص یعنی سب سے افضل شخص پر تمہیں اکٹھا کر دے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان لوگوں کو سب سے افضل شخص پر یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اکٹھا کر دیا تھا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ رسول کریم کے بعد تمام لوگ سب سے افضل شخص یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اکٹھے ہوئے اور ان کی خلافت مقرر ہو گئی، ان کی خلافت منعقد ہو گئی، صحابہ نے ان کو سب سے افضل جانا۔ تو خلافت نبوت میں خلیفہ کا اپنے دور میں سب سے افضل ہونا یہ ضروری شرط ہے، کیونکہ نبی سب سے افضل ہوتا ہے اور خلافت نبوت میں جو افراد ہوں گے وہ بھی سب سے افضل ہوں گے اپنے دور میں دوسرے لوگوں سے۔ اگلی روایت آ رہی ہے آپ کے سامنے صحیح بخاری، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا وقت آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہاں پر بہت قابل غور ہیں، بڑی توجہ طلب الفاظ ہیں۔ یہ بخاری شریف ہے، آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بل نبایعک انت فانت سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ عمر بیدہ فبایعہ وبایعہ الناس، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیا فرمایا کہ ہم آپ سے بیعت کریں گے، آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم سب سے آپ افضل ہیں، اور رسول اللہ کے نزدیک آپ کا ہم سب سے زیادہ محبوب ہونا وہ ہمیں معلوم ہے۔ بس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان سے بیعت کر لی اور لوگوں نے بھی بیعت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت عمر فاروق کا کہنا فانت سیدنا و خیرنا و احبنا، یہ الفاظ خود اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ جو خلیفہ نبوت ہوتا ہے یا خلیفہ نبوت ہوگا وہ اپنے دور میں سب سے افضل ہوگا۔ انہوں نے چونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول پڑھا اور میں نے آپ کے سامنے حدیث سفینہ پڑھ کر اس کی تائید میں 2 حوالے دیے، اب خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث سفینہ کی تفسیر خود سماعت کیجئے۔ یہ رافضی دجال نے جس طریقے سے جھوٹ بولا اور ایک مجروح قول کو دلیل بنا کر اہل سنت کے عقیدے پر حملہ کیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا ہے، اور جو میں نے آپ کے سامنے خلافت نبوت کی حدیث پڑھی اس کی تشریح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیسے فرما رہے ہیں۔ آپ کے سامنے آ رہی ہے السنہ امام خلال رحمۃ اللہ علیہ کی، میں اختصار کے ساتھ فوراً پڑھتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا ما تقول فی التفضیل، آپ صحابہ کی تفضیل کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے، عقیدہ تفضیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا فی التفضیل والخلافہ، خلافت ہو یا تفضیل ہو ہمارا عمل حدیث سفینہ پر ہے، وہی خلافت نبوت والی روایت کہ 30 سال تک میرے بعد خلافت نبوت رہے گی۔ اور امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں تفضیل ہو یا خلافت ہو اس میں ہمارا عقیدہ اسی حدیث پر ہے کہ جس ترتیب سے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ بنے، اسی ترتیب سے آپ کی افضلیت ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حامد بن یحییٰ البلخی، اس سے اگلا قول آپ کے سامنے آ رہا ہے السنہ امام خلال سے، آپ فرماتے تھے امام احمد بن حنبل کا مسئلہ افضلیت میں مذہب کیا ہے، وہ کس طرف گئے ہیں؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی، پہلے ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ یہ ہے امام احمد بن حنبل کا مذہب، اور یہ ہے حدیث سفینہ کی وہ تفسیر جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پیش کی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قول سے اس کی تائید کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سے اس کو مزید معید کیا۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کے قول کو اس رافضی نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس
قول کی صحت کیا ہے وہ تو میں آپ کے سامنے آگے چل کر بیان کروں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سفینہ ہی کو عقیدہ تفضیل کی بنیاد بنایا ہے اور حدیث سفینہ ہی کو عقیدہ خلافت کی بنیاد بنایا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے آ رہا ہے چوتھا حوالہ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک خاص حکمت ہے جس کی وجہ سے میں ان کا حوالہ تکمیل الایمان سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تکمیل الایمان آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ مولا علی کی خلافت کے متعلق شیخ محقق کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خود بخود خلیفہ متعین ہوئے، چونکہ آپ اپنے زمانے میں سب سے افضل و اکمل تھے، لہٰذا باجماع آپ کی خلافت مقرر ہو گئی، منعقد ہو گئی اور امام مطلق قرار پائے۔ تو یہاں پر شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ جن کے قول کو تفضیلیہ یا روافظ ایک جگہ پر دلیل بناتے ہیں کہ خلافت نبوت میں افضل ہونا شرط نہیں ہے، شیخ محقق نے اس قول کا خود ہی رد فرما دیا۔ آگے چل کر تکمیل الایمان میں فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد چونکہ افضل ترین سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ تھی، اس لیے آپ کی خلافت آج خود بخود ہی مقرر ہو گئی، منعقد ہو گئی۔ یہ تھے آپ کے سامنے حوالہ جات کہ خلافت نبوت کے اندر خلیفہ کا افضل ہونا ضروری شرط ہے۔ اس پر کم و بیش 49 کے قریب حوالہ جات دیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت کا اختصار ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے اور ہم نے مختصر سے وقت میں روافظ کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس رافضی نے جس کتاب سے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا تھا، مناقب امام احمد، امام ابن جوزی کی کتاب، اور ابن جوزی کی اسی کتاب میں اس شخص کی بددیانتی دیکھیے اور فریب اور دجل دیکھیے کہ اس شخص نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جو سند صحیح سے قول موجود تھا وہ لوگوں کے سامنے بیان ہی نہیں کیا۔ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، سألت احمد بن حنبل ما تقول فی التفضیل، آپ عقیدہ افضلیت کے متعلق کیا فرماتے ہیں اے امام احمد بن حنبل؟ وہی کتاب جس سے رافضی نے حوالہ دیا، میں اس سے چند صفحات قبل آپ کے سامنے ادھر سے عبارت پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فقال من فضل علیا علی ابی بکر فقد طعن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر صدیق پر افضل قرار دیا، ان پر فضیلت دی، فقط طعن علی رسول اللہ، اس نے رسول اللہ پر طعن کیا ہے، رسول اللہ پر اعتراض کیا ہے۔ ومن قدم علی علی عمر، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر پر فوقیت دی، افضلیت دی، فقط طعن علی رسول اللہ وعلی ابی بکر، اس نے نہ صرف رسول اللہ پر اعتراض کیا ہے بلکہ اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی طعن کیا ہے۔ آگے سنیے، ومن قدم علی علی عثمان فقد طعن علی رسول اللہ و ابی بکر و عمر وعلی المہاجرین ولا احسب یصلح لہ عمل، آپ نے فرمایا جس نے حضرت علی کو حضرت عثمان پر مقدم کیا، بلا شبہ اس نے رسول اللہ پر اعتراض کیا، صدیق اکبر پر اعتراض کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین پر طعن کیا، اور میرا گمان نہیں ہے کہ اس کا کوئی عمل درست ہوگا۔ اور ایک ترجمہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ یہ اسی مناقب امام احمد سے میں نے آپ کے سامنے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ پیش کیا، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تین صحابہ سے افضل قرار دیا ہے۔ اس نے رسول اللہ پر بھی طعن کیا، ابو بکر صدیق پر بھی طعن کیا، عمر فاروق پر بھی طعن کیا، اس نے مہاجرین تمام صحابہ کرام پر طعن کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے حوالے سے ایک اور مشہور کتاب طبقات الحنابلہ، امام ابو یعلا الحملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے فقہ حنبلی کے اندر، اور حنابلہ کے ہاں اس کتاب کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ اب اس میں وہی سوال ہے، خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ترین لوگ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان
ثم علی، رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ فقلت لہ، راوی کہتے ہیں میں نے کہا یا ابا عبداللہ فإنهم يقولون إنك وقفت على عثمان فقال كذبوا، کہ راوی کہتے ہیں میں نے حضرت امام احمد بن حنبل سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے آگے نہیں بڑھتے، آپ ترتیب افضلیت میں ابو بکر، عمر اور عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہہ کر رک جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، فقال كذبوا واللہ علی، اللہ کی قسم یہ لوگ مجھ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان، اس کے بعد میں کسی کا نام نہیں لیتا۔ انما حدثتهم بحدیث ابن عمر كنا نفاضل بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقول ابو بکر ثم عمر ثم عثمان فیبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا ينکرہ ولم یقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تخایر بعد هؤلاء بین احد لیس لاحد فی ذلك حجۃ فمن وقف علی عثمان ولم یربع علی بعلی فہو علی غیر السنتی یا ابا جعفر۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ حضرت عثمان پر رک جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ مجھ پر جھوٹ ہے کہ میں حضرت عثمان تک افضلیت کا عقیدہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد خاموش ہو جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ حدیث ابن عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم سب سے پہلے کہا کرتے تھے ابو بکر، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے انکار نہیں فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے بعد کسی کو افضل قرار نہ دینا۔ کیا خوبصورت بات فرمائی آپ نے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا لا تخایر بعد هؤلاء بین احد، اس کے بعد کسی کو چوتھے نمبر پر افضل قرار نہ دینا۔ اس حدیث میں کسی کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے حدیث ابن عمر کے لیے کہ صحابہ حضرت عثمان تک پہنچ کے رک جاتے تھے، آگے چوتھا مولا علی کا نام نہیں لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا اس میں کسی کے لیے کوئی حجت نہیں ہے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ کر رک گیا اور اس نے مولا علی کو چوتھا قرار نہ دیا عقیدہ افضلیت میں، تو اے ابو جعفر وہ سنت پر نہیں ہے، وہ صحابہ کے طریق پر نہیں ہے، وہ دین اسلام کے طریقے پر نہیں ہے۔ یہ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ۔ شیخین کا مقام تو بہت بلند ہے، ابو بکر صدیق ہوں یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام احمد بن حنبل سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیم کے متعلق سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ ہو کہ حضرت علی افضل ہیں یا حضرت عثمان افضل ہیں، یا حضرت علی حضرت عثمان سے افضل ہیں، تو سنیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اور یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے السنہ امام خلال کی۔ آپ ہمیں من قدم علی علی عثمان قال ذا قول سوء، جس نے حضرت علی کو حضرت عثمان پر مقدم کیا، ان پر افضل قرار دیا، یہ اس کا قول بہت برا قول ہے، ناقابل قبول قول ہے، گندا قول ہے، برا قول ہے۔ اور اگلا قول بھی اسی کتاب سے، سئل ابی وانا اسمع عن من یقدم علی علی عثمان مبتدع قال هذا اہل ان یبدع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدموا عثمان۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے شخص کے متعلق سوال کیا جو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت عثمان سے مقدم قرار دیتا، کیا وہ بدعتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اس بات کا اہل ہے اسے بدعتی قرار دیا جائے، وہ اہل سنت سے خارج ہے، کیونکہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، ضروریات اہل سنت سے ہے یہ عقیدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم کیا۔ امام احمد بن حنبل کے حوالے سے آپ کم و پیش 6 قول سن چکے ہیں، ان کا عقیدہ کیا تھا، اور ان کی نظر میں تفضیلی ہو یا رافضی ہو اس کی کیا حیثیت اور کیا اہمیت ہے، وہ تو بدعتی ہے، اہل سنت سے خارج ہے، ایسے شخص کا قول انتہائی برا قول ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو اس رافضی نے پڑھی کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر کسی کو قیاس نہ کیا جائے، تو یاد رکھیے
اس قول کی سند آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سے اس قول کو سننے والا راوی ہے احمد بن القاسم الریان۔ احمد بن قاسم القاسم الریان۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے سوالات حمزہ بن یوسف السحمی للدارقطنی۔ امام دارقطنی سے حمزہ بن یوسف السحمی کے سوالات راویوں کے متعلق، جرح و تعدیل کے متعلقہ یہ کتاب ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو راوی ہے احمد بن قاسم الریان، آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ امام دارقطنی نے فرمایا لیس بالمردی، یہ راوی ضعیف ہے، اور یہ جرح اس شخص پر کی جاتی ہے جس پر اغلاط کی کثرت ہو۔ جرح و تعدیل جو لوگ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس جرح کا مطلب یہ ہے کہ راوی کثرت سے غلطیاں کرنے والا ہے۔ اور دوسری کتاب آپ کے سامنے آ رہی ہے حافظ ابو نصر علی بن حبۃ اللہ بن جعفر بن علی بن معقولہ، ابن معقولہ کے نام سے یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، جرح و تعدیل میں ان کا بڑا نام ہے، اور تمام جرح و تعدیل کی کتابوں میں ان کے اقوال کو بطریق حجت اور حجت کے طور پر نقل کیا جاتا ہے۔ ان کی کتاب آپ کے سامنے آ رہی ہے تہذیب و مستمر الاوہام، یہ ابن معقولہ کی مشہور کتاب ہے۔ ابن معقولہ کی اس کتاب میں یہ صفحہ آپ کے سامنے آ رہا ہے 229۔ یہی راوی ابو الحسن احمد بن القاسم بن قصیر بن صدقہ بن ریان اللقی بصری، آپ اس کے متعلق فرماتے ہیں وَهُوَ ضعیف، یہ راوی ضعیف ہے، کمزور ہے، اس پر اغلاط کی کثرت ہے۔ اب امام احمد بن حنبل کے وہ اقوال جو سند صحیح سے موجود ہیں ان کو چھوڑ کر ایسے مجروح راویوں کی بیان کردہ روایات سے اہل سنت کے عقائد و نظریات پر حملے کیے جاتے ہیں، جن کی سند ہی ثابت نہیں، جن کے راویوں میں اغلاط کی کثرت ہے، راوی شدید ضعیف ہیں، مجروح ہیں۔ اور امام ابن حجر اسقلانی نے لسان المیزان میں ابن معقولہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس پر یہی جرح نقل کی ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، مجروح ہے، اور مجروح راویوں کی بیان کردہ ہوئی روایات یہ رافضیوں کا پرانا شعار ہے کہ کمزور روایات بیان کر کر لوگوں کے عقیدوں میں تذبذب اور تزلزل پیدا کرتے ہیں۔ وہ تمام صحیح روایات، وہ حدیث سفینہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا حضرت ابوبکر صدیق کو تمام لوگوں میں سب سے بہتر کہنا، سب سے افضل کہنا، اور اس پر لوگوں کا اکٹھا ہو جانا بیان کرنا، یہ سب ہمارے عقیدے کی تائید کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ روافض کے ہاں جھوٹ بولنا یہ گویا ایسے ہی ہے جیسے کوئی عبادت ہو، اور کمزور راویوں کی بیان کردہ روایات سے لوگوں کے عقیدوں میں شک و شبہات پیدا کرنا یہ یقیناً بہت بڑی بددیانتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، آپ کا کوئی عقیدہ بھی اہل سنت کے عقائد سے ہٹ کر نہیں ہے، اور اگر ایسی کوئی شے کتابوں میں موجود ہے تو وہ راویوں کی اغلاط کی وجہ سے گڑبڑ ہوئی۔ صحیح اسناد کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے 6 قول امام احمد بن حنبل کے پیش کیے۔ السنہ میں ایسے ڈھیروں اقوال ہیں جن کی تعداد 30 سے زیادہ ہے کہ امام احمد بن حنبل نے عقیدہ افضلیت پر کیسے کھل کر گفتگو فرمائی، اور عقیدہ افضلیت پر اپنا عقیدہ یہی بیان کیا کہ ابو بکر ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس ترتیب سے ان لوگوں کی افضلیت ہے، ان کی خلافت بھی خلافت نبوت کے تحت اسی ترتیب سے رہی ہے۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی اسی طرح حفاظت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اکابرین کا دفاع کرنے میں کمر بستہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔